اندازہ کریں کہ شیطان صرف اکیلا نہیں ہے، اس کے معاون بھی ہیں، اس کے مددگار بھی ہیں۔ یہ سورہ انعام کی 112 نمبر آیت۔ آگے فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، بلا شبہ شیطان تو اپنے دوستوں کے دلوں میں شکوک و شبہات القاء کرتے رہتے ہیں۔ شیاطین، ایک شیطان نہیں، شیاطین ہے۔ لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے جھگڑتے رہیں۔ ان دونوں آیات سے ثابت ہوا کہ شیطان اکیلا نہیں ہے، اس کے معاونین بھی ہیں، اس کے مددگار بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں اور شیطانوں میں سے بھی، جنوں میں سے بھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث بھی اس کی دلیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس اپنا عرش جو ہے پانی پر رکھتا ہے اور اپنی فوجیں ادھر ادھر بھیجتا ہے، اپنی فوجیں ادھر ادھر بھیجتا ہے اور پھر ان سے رپورٹ لیتا ہے کہ کیا کر کے آئے ہو، کتنے فتنے برپا کر کے آئے ہو، ان سے پھر رپورٹ لیتا ہے اور پھر پوچھتا ہے کیا کر کے آئے ہو، وہ بتاتا ہے جی فلاں کام کیا ہے، فلاں کام کیا ہے، وہ کہتا ہے بیٹھ جا ٹھیک ہے، تو کیا کر کے آیا ہے، وہ کہتا ہے جی فلاں کام کیا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹھ جا، تو کیا کر کے آیا ہے، ایک کہتا ہے ما ترکتہ حتی فرقت بینہ و بین امرأتہ، میں نے آج فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈالتی۔ جب یہ سنتا ہے نا تو ابلیس اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، دوسری روایت میں آتا ہے اسے اپنے گلے سے لگا لیتا ہے اور اسے مخاطب کر کے کہتا ہے تم بہت اچھے ہو، بہترین کام کر کے آئے ہو، باقیوں کو بھی کہتا ہے یہ دیکھو یہ کام کر کے آیا ہے، اس نے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی۔ میاں بیوی کے درمیان تفریق، جدائی صرف دونوں کے درمیان نہیں ہوگی، دو خاندانوں کے درمیان۔ تو یہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ وہ ایک نہیں ہے، اس کے کئی معاونین ہیں، کئی مددگار ہیں، کئی ساتھی ہیں۔ اور شیطان جو ہے یہ ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے، ہر وقت، اور اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، یہ شیطان کہنے لگا تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے نا، اللہ سے کہنے لگا لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اب بھی میں تیری صراط مستقیم پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، ان انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، سیدھے رستے پر بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، پھر ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں بائیں سے ہر طرف سے انہیں گھیر لوں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ کے سامنے شیطان نے یہ اعلان کر رکھا ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 16 اور 17، اس نے کہا میں آگے سے حملہ کروں گا، میں پیچھے سے حملہ کروں گا، میں دائیں سے حملہ کروں گا، میں بائیں طرف سے حملہ کروں گا۔ اس آیت کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں آگے سے حملہ سے مراد یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں میں ان کے دلوں میں شک ڈالوں گا۔ شک، کتنے ہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں اور یہ جگ میٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، اور بس دنیا دنیا ہی ہے، بس مر کر مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، پھر کہاں اٹھایا جائے گا۔ شیطان کا یہ آگے سے حملہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے دلوں میں شک ڈالتا ہے آخرت کے بارے میں، اور پیچھے سے مراد دنیا پر فریفتہ کرتا ہے، دنیا کی محبت ان کے دلوں میں ڈالتا ہے، انہیں دنیا دار بناتا ہے، دنیا میں ہی انسان مگن رہتا ہے، یہ کر لوں وہ کر لوں، یہ کرنے والا ہے وہ کرنے والا ہے، اور دنیا بنانے کے لیے، مال و دولت اکٹھی کرنے کے لیے، گھر بنانے کے لیے ساری زندگی لگا دیتا ہے۔ یہ پیچھے سے اس کا حملہ ہے۔ کامیاب ہے کہ نہیں؟ ہر بندے کو یہی فکر ہے۔ ڈاکٹر رنداوا صاحب ایک دفعہ بتانے لگے کہ ایک مریض کو، میرے مریض کو ہارٹ اٹیک ہوا، اس
کا فون آیا، اس کے گھر سے فون آیا کہ ڈاکٹر صاحب ہارٹ شدید پین ہو رہی ہے یہاں سینے پر. تو آپ فوراً گھر میں آئے، ڈرائیور بھی نہیں ہے، ہسپتال میں لے جانے والا کوئی نہیں ہے، آپ پلیز گھر آ جائیں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں ان کے گھر چلا گیا. میں نے اسے دیکھا تو اسے شدید ترین ہارٹ اٹیک ہوا تھا، لیکن وہ ہوش میں تھا. میں نے اسے بتایا نا تجھے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، تجھے ابھی ہسپتال لے جانا پڑے گا. تو اس نے پہلا جو جملہ پتہ کیا کہا؟ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میری فیکٹری تک ہی بنے گا، میں مر گیا، میری فیکٹری تک ہی بنے گا. وہ ڈاکٹر صاحب بتانے لگے کہ میں اسے بڑے عرصے سے جانتا تھا، پہلے یہ انارکلی کے اندر بنیانیں بیچا کرتا تھا، پھر آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے ایک اس نے فیکٹری لگائی، پھر دوسری تازہ ابھی اس نے لگائی تھی، اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، پھر مر گیا. اسے فکر کیا ہے میری فیکٹری کا کیا بنے گا؟ آج ہمیں بھی یہی فکر ہے، میرے کاروبار کا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، اولاد کا کیا بنے گا. کاش میں اپنی اولاد کے لیے اتنے گھر بنا جاؤں، فیکٹریاں بنا جاؤں. یہ فکر ہے. یہ شیطان نے ہمیں اس طرف لگا دیا ہے. یہ ہے پیچھے سے حملہ. اور دائیں سے مراد دین کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا. دین کے بارے میں آج کتنے ہی ایسے سکالر ہیں جو ٹی وی پر آتے ہیں اور دین کے بارے میں، جو دین کی بنیادیں ہیں ان کے بارے میں لوگوں کے دلوں کے اندر، نوجوان نسل کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں. یہ دائیں سے حملہ ہے. اور بائیں سے حملہ یہ ہے کہ وہ گناہوں کی ترغیب دلاتا ہے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اکیلا، وہ کہتا ہے کہ میں انہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میں انہیں ورغلاؤں گا اور انہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں.